لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دی، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس عالم کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس عالم کو، دستور دیا، منصور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیا۔ عزیزان گرامی، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ مسلمان تو ہیں لیکن پکے اور سچے مسلمان جبھی ہوں گے جب اپنے آقا عبداللہ کے یتیم آمنہ کے لال، راز دلارے، کالی کملی والے جناب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور اور طریقوں کو اپنائیں۔ اسی چیز کو لے کر پیغمبر علیہ السلام نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دعوت دی کہ اب میرے آنے کے بعد اب دنیا کے اندر کوئی طریقہ نہیں چلے گا، اب کوئی رسومات نہیں چلے گی، اب جب طریقہ چلے گا اس دنیا کے اندر وہ میرا طریقہ چلے گا، میرے بتائے ہوئے سنتوں پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم آپ کے طریقے کو اپنائیں گے تب ہم پکے اور سچے مسلمان کہلائیں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جن جن قوموں نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا وہ قوم ہلاک اور تباہ اور برباد ہو گئی، وہ ذلیل و خوار ہو گئی، اس کی ذلت، اس کی رسوائی پوری دنیا کے اندر عام ہو گئی۔ قوم آپ کو دیکھ لیجئے، کبھی قرآن پڑھیے اور اس کا ترجمہ دیکھیے اور ساری قوموں کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو کیوں تباہ اور برباد اور ہلاک کر۔ اس کی صرف ایک وجہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جو تباہ اور برباد اور ہلاک کیا ہے اس کا صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اپنے نبیوں کے طریقوں کو نہیں اپنایا۔ نبی کے طریقے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ سنت کہتے ہیں۔ اس جب سنتوں کی انہوں نے مخالفت کی، اپنے باپ اور دادا اور پردادا، اپنے خاندانی جہالت کے رسومات کو ایجاد کیا اور نبیوں کے طریقوں کو، ان کی سنتوں کو پشے پشت ڈال دیا اور نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک تعالیٰ غصہ ہو، اس کا جوش، اس کی قہاریت، اس کی جلالیت غضب میں آئی اور اس قوم کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد جو بڑا نام، بڑے انٹیلیجنٹ لوگ، بڑے قوت والے تھے، قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے قوم عاد سے زیادہ طاقتور، انٹیلیجنٹ، ذہین، فطین کوئی قوم نہیں پیدا۔ بڑا اس کے اندر مال تھا، بڑی ترقیاں تھی، وہ ایسے ایسے گھر پہاڑوں کے اندر
تراشتے تھے کہ بڑے بڑے انجینئر اور معمار دنگ رہ جاتے تھے. ایسے ایسے ان کی کاریگری تھی. اتنی اس قوم کے اندر ترقی اور ڈیولپمنٹنگ تھی، لیکن اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا. قوم ثمود کو دیکھ لیجیے، قوم لوط کو دیکھ لیجیے. جتنی بڑی بڑی قوموں کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے، ان ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تباہ برباد کر دیا. اس کی وجہ یہ رہی کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کے طریقے اور سنتوں کو چھوڑ دیا اور اپنے منمانی زندگی گزارنے لگے. اور اپنے طریقے پر جب زندگی گزارنے لگے، نبیوں کی سنتوں کی مخالفت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل و خوار کر دیا، تباہ برباد کر دیا. کسی قوم کے اوپر آندھی کا، طوفان کا عذاب آیا، کسی قوم کے اوپر سیلاب کا عذاب آیا، کسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی بارش کر دی، کسی قوم کو خنزیر اور بندر بنا. سب کے تذکرے قرآن کریم کے اندر ہیں. میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، بلکہ قرآن کا حوالہ دیتا کہ اگر ان قوموں کو اگر آپ پڑھیے تو ان کی تاریخات آپ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کر دیا، وہ اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانے. اب رہی بات ہماری کہ ہم آخر الزمان جناب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. اب اس آخری نبی اور آخری پیغمبر کے آنے کے بعد ساری شریعتیں جو پہلے تھی وہ منسوخ ہو گئی. اب جس شریعت، جس دین، جس مذہب کا سکہ چلے گا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری قوموں نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا، اپنی نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ برباد کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر، ان کے طور و طریقے کے اندر جو یہ قوم پیدا کی گئی ہے، جو ان کی امتی سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتی، اس کے طریقوں کو پامال کرتی ہے، ان پر عذاب ہوئی. تو قرآن جواب یہ دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی، جب تک آپ ان میں یعنی اپنی امت کے اندر، اپنی قوم کے اندر رہیں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. آج جو ہم اس دھرتی پر اس دنیا میں چین کی زندگی گزار رہے ہیں، جو آج ہم دنیا کے رنگینیوں اور اس کے بہاروں کے اندر مگن ہیں اور اپنے طور طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا صدقہ ہے. نہ اللہ تبارک تعالیٰ کب کا وہ آپ کو ہلاک کر چکا. یہ آسمان کے پارے پارے کر، یہ زمین پھٹ جاتی، آسمان سے آگ برستی، طوفان آ جاتا، سیلاب آ جاتا، اور ایسی مہلک بیماریاں اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کے اندر چلاتا کہ سب اس قوم کا ستیہ ناش ہوتا. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا صدقہ ہے. اسی وجہ سے ہم آپ زندہ ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں.
نہ ہم سے آپ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مخالفت کرنے والا اور ان کی سنتوں ان کے طریقوں کو پامال کرنے والا کوئی. دوسری بات کہ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے. اب تو اس قوم کے اوپر عذاب آنا چاہیے تھا جس قوم نے کوئی نبی کی بات کو نہیں مانی، اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک کر دینا چاہیے تھا. تو قرآن پھر آگے کرتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن کا کتنا بڑا ہمارے ساتھ رحمت والا یہ معجزہ ہے جس کی برکت کی وجہ سے ہم اس زندگی کے اندر سانس لے رہے ہیں. قرآن پھر کہتا ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ما کان اللہ معذبهم ہم یستغفرون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرے گا، عذاب نہیں اتارے گا جب تک کہ وہ قوم ہم یستغفرون وہ اللہ سے مغفرت کرتی رہے گی. بندہ گناہ کرے گا اور فوراً احساس ہوگا اور اللہ کے دربار میں جائے گا اور رو کر معافی ہم یستغفرون کا لگایا جمع کا صیغہ آیا. ہم اور آپ اللہ کے حضور میں آ کر گریہ وزاری استغفار نہیں کرتے، لیکن بہت سارے اللہ کے بندے آپ بہت سارے مدرسوں خانخواہوں جماعت کے تھیوں کا پتہ لگائیے کہ جہاں ہر روز اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے لیے اور پوری قوم کے لیے ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور جب وہ ایسے انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے خدا کی قسم قیامت برپا آ جائے گی، ہم آپ تباہ و برباد. قرآن کہتا ما کان اللہ معذبہم ہم یستغفرون کہ ساری قومیں ہلاک ہو گئی، تباہ برباد ہو گئی، لیکن پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا صدقہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے گناہ ہونے کے باوجود اس قوم پر عذاب نہیں نازل کیا. اور پھر ان قوموں میں سے کچھ افراد ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا جو دین کی اشاعت کرتے ہیں، جو سنت کی اشاعت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو ایک عالم کے چپے چپے میں پہنچاتے ہیں. بلغوا انی ولو آیا، اگر میری طرف سے کوئی میرا طریقہ، اگر کوئی بھی سنت، کوئی بھی حدیث، اگر کوئی بھی بات علم کے جانتے ہو تو ایک ایک انسانوں تک پہنچا دیجیے. وہ کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ بچے بیٹھے، نہ ہم آپ لائق نہیں ہیں اس زمین پر رہنے کے. اتنے عظیم ہمارے اور آپ کے جرم ہیں. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب یہ لوگ اللہ اللہ کہنے والے لوگ، اللہ کی دعوت کو بلند کرنے والے لوگ، اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے والے لوگ، اس کو عام کرنے والے لوگ، دین و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ جب یہ اللہ والے ہوئے زمین سے اٹھ جائیں گے، جب ان کا خاتمہ ہو جائے گا، جب ان کو موت آ جائے گی، جب ان کو قضا آ جائے گی، جب صرف ہم اور آپ جیسے فتین اور شریر گناہگار لوگ جو رسومات کے پروردہ لوگ جو باقی رہ جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ عذاب نازل فرما دیں گے. قیامت آ جائے گی، دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے، دنیا بالکل فنش اور ختم کر دیں گے، قیامت آ جائے گی. تو مقصد یہ بتانا یہ کہ جتنی قومیں تباہ اور برباد ہوئی ان کا صرف ایک مقصد، ایک وجہ تھی، اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اپنی منمانی زندگی گزاری. اور ہم جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، جو ہم تسبیحوں پر جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کوئی ہمارے ختم ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم اس کلمہ کو پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی زندگی میں تسبیحات کا ورد سمجھتے ہیں، جس کلمہ کا اقرار کر کے
اور جس کا دل سے تصدیق کر کے ایک بندہ ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے، ایمان کا تغمہ اور ایمان کا ایوارڈ لیتا ہے، اس کلمہ خود بتلاتا ہے کہ جب آپ دل سے تصدیق کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اس کو مانو گے، اس کلمے کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، تب آپ مسلمان سمجھے جاؤ گے، ورنہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی سے کہا جائے کہ ذرا سے یہ کلمہ پڑھ کر سناؤ تو پڑھ دے گا، بلا جھجک پڑھ دے گا۔ کیا اس کو صرف کلمہ پڑھ دینے سے کیا ایمان میں داخل ہو جائے گا؟ ایمان میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کلمے کا زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق کرے کہ ہم نے یہ کلمہ پڑھا تو اس کلمے کے تقاضے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ کلمہ کا جو دوسرا جز ہے جس کو ہم محمد رسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں، پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، دوسرا جز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں، یعنی یہ پیغمبر جو طریقہ بتلائیں گے اس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اپنی منمانی نہیں کریں گے کہ نبی کی خوشی میں ہماری خوشی، نبی کی ناراضگی میں ہماری ناراضگی، نبی جس حال میں خوش ہے ہم خوش ہیں، ایسا نہیں کہ نبی جس چیز سے ناراض ہے وہ چیز اپنی زندگی کے اندر ہم داخل کرے، نبی جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے ہم باز نہ آئے اور ہم اعلان اس کو کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے یا ہمارا اس طریقے سے رویہ ہے، ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے تو ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، اگرچہ ہمارا نام عبد الرحمن عبداللہ کیوں نہ ہو، خالی نسلاً مسلمان ہے۔ کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسم ومن الاسلام الا اسم، کہ اس وقت صرف قرآن کھانے کے لیے ہوگا، ایک زمانہ آئے لوگ قرآن کو پڑھیں گے نہیں، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اگر کوئی قرآن کی بات بتا رہا ہو تو سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ ہمارا ذہن ایسا ہو گیا اگر قرآن کسی چیز کو منع کر رہا، اگر ہم اس پیغام کو امت کے اندر عام کریں اور وہ برائی ہمارے اندر ہو تو بہت برا لگنے لگتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن کا پیغام جو مولوی سنا رہا یہ ہم کو سنا رہا ہے، کیونکہ ہم اس گناہ کے اندر ملوث ہیں تو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا پیغام، نبی کا پیغام کسی ایک ویکتیگت کے لیے نہیں، کسی ایک خاص انسان کے لیے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے پیغام پورا۔ اگر کوئی امام، کوئی خطیب، اگر کوئی معاشرے و سماج کے اندر جو اجاگر ہونے والی برائیوں کا، رسومات کا تذکرہ کرتا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتا ہے تو پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی بات کو، اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کا گھاٹا نظر آ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا کہ یہ برائی میرے اندر پائی جا رہی تو مجھ کو کہہ رہا، بلکہ یہ پیغام اور پورے عالم کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ بلغ عنی ولو آیا، اگر ایک بات جانتے ہو تو اس کو امت تک پہنچاؤ، اور یہ کام علماء کا، علماء ہر بندے کا کام ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں لگائی کہ صرف عالم ہو
وہی اللہ کے پیغام کو پہنچا سکتا ہے، بلکہ عالم کے لیے تو فرض عین ہے اللہ کے کلام کو، پیغمبر کی باتوں کو، پیغمبر کی سنتوں کو، اس کے طور طریقوں کو عام کرنا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، جو عالم ہوتے وہ انبیاء کے وارث ہوتے، اور جو نبیوں کا کام ہوتا ہے وہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ تو کوئی لوگ یہ برا نہ سمجھا کرے، لوگ سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب بیٹھے ہم کو کہہ رہے، یہ بالکل ایسا ہے، کیونکہ گناہ کے اندر ہم ملوث تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہی کو ٹارگٹ بنا کر کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ میری امت جو جہنم کے دہانے پر جا رہی ہے، جو غیروں کے راستے پر جا رہی ہے، ان کو بچانا، اس کو اجاگر کرنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتانا ہمارا طریقہ ہے، ہمارا امتیاز ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے خدا کے ہم پکڑ۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ عالم کی زبانیں کاٹ دی جائیں گی، ان کی ہونٹوں کو قطر دیا جائے گا، جن کے پاس علم ہے اور وہ علم لوگوں تک بتاتے نہیں۔ اگر ہم کوئی بات کہہ دیتے تو لوگ خفا ہو جاتے، باہر چینے کو رویاں کرتے کہتے مولوی صاحب ہم کو کہہ رہے، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے تو ہم اپنے اوپر سمجھتے ہیں بالکل ایسا، کیونکہ جب ہمارا سکہ کھوٹا ہوتا ہے تو ہم ڈرتے، بالکل اس طریقے سے کہ ایک صاحب نے نقلی نوٹ چلا دیا بنیا کی دکان پر رات کے اندر، اور اس کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو بنیا نے وہ نوٹ 10 کا لے لیا، نقلی نوٹ تھا، موٹا سکہ تھا۔ اب جس نے چلایا تھا وہ تو جانتا ہے کہ میں نے کھوٹا سکہ چلایا، اور بنیا کے ہزاروں آدمی کھڑے تھے، وہ رات میں نہیں جان پایا کہ بھائی یار کسی نے کل رات کو ایک کھوٹا سکہ چلا دیا، 10 کا نقلی نوٹ چلا دیا، پتہ نہیں کون تھا۔ یہ بات اڑ گئی، اور جس نے چلایا تھا اس کو پتا تھا، تو وہ صاحب جب بنیا کے دکان سے گزرتے تو اتنی تیز سائیکل کر لیتے اور اپنا چہرہ چھپا لیتے اور فوراً گزر جاتے، ایسا نہیں کہ بنیا مجھے جان جائے۔ اور بنیا کو کیا پتا ہزاروں آدمی آتے ہیں یہاں کہ کس نے چلایا، لیکن جس نے کھوٹا سکہ چلایا اس کو تو پتا تھا، تو وہ ڈرتا تھا کہ ایسا نہیں کہ بنیا مجھے پکڑ لے۔ تو میرے بھائی، جس کے اندر برائی ہوتی ہے، کوئی خرافات ہوتی ہے، رسومات ہوتی ہے، تو وہ ظاہر سی بات ڈرتا ہے، اس میں ڈرنے کی بات نہیں، حقیقت یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے بھائی اسی وجہ سے یہ قوم آج جو اس قوم کی ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے اندر زبوحالی ہر انسان بیان کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ ہم آپ دیہات کے رہنے والے، گاؤں میں رہتے، باہر ہم جاتے نہیں، تو ہم کو معلوم نہیں اس دنیا کے حالات کیا ہے، دنیا کے مسلمانوں کے پسماندگی کے حالات کیا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں نے اس دیش کی آبیاری کے لیے اپنے خون اور پسینہ بہایا اور کتنے تکلیفوں کا سامنا کیا، تب جا کر یہ ہمارے سروں پر جو ٹوپی نظر آ رہی، چہروں پر جو داڑھی سجی نظر آ رہی، ان مسلمانوں کے خون کا اور ان کی محنتوں کا، ان کی جانفشانی کا صدقہ جو آج ہمارے میناروں سے آوازیں اللہ اکبر کی ہمارے کانوں تو سماعت تک اللہ کی کبریائی جو ٹکرا رہی، ان علماء کرام اور ان مسلمانوں کے صدقہ ہے جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر اپنے خون کو بہا دیا تھا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا تھا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا تھا، تب جا کر ہم آپ کے پاس یہ دین ملا تھا۔ آج پوری دنیا مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ اکرام کی ہسٹری پڑھیے کہ صحابہ اکرام کتنے تھوڑے تھے، لیکن ان کے پاس اٹوٹ اور مضبوط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ پوری دنیا کے اندر چھا گئے۔ آج بھی آپ اگر پیغمبر کے طور طریقے کو پسند کیجئے، پیغمبر کو سنتوں کو اپنائیے، جو قوم ہماری دشمن بنی بیٹھی ہے، جو ہم کو اور مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ادھیکار کو چھیننے کے در پر ہے، جو مسلم جو ہے یہ ظالم
हुक्मरां, जालिम ताकतें जो मुसलमानों के अधिकार छीनने पर डटी हुई हैं, आज हम अपने नबी के तरीकों को अपना ले। खुदा की कसम ये हमारे सामने आज भी सर झुकाएंगे और हमसे मोहब्बत करेंगे, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस वक्त तुम झाग के बराबर हो जाओगे, तुम्हारी तादाद बहुत हो जाएंगे, लेकिन जब मेरे तौर तरीकों को छोड़ दोगे तो दुनिया तुमको जलील करेगी, रुसवा करेगी, तंग करेगी। आज जहां देखो वहां मुसलमानों के अधिकार को छीनने, रिजर्वेशन को छीनने की बातें की जाती हैं और हम रसूमात के अंदर पड़े। अगर भाई नजात की तलब है तो मदीनतुन नबी चलो, नजात की तलब है तो मदीनतुन नबी चलो। ये एक राह छोड़कर हर एक राह बंद है। अगर नबी के तरीके को अपनाओगे सारी दुनिया हमसे मोहब्बत करेगी, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात सयजअलुहुर रहमानु वुद्दा। ए ईमान वालो, जब नबी के तरीकों को अपनाओगे, नबी की सुन्नतों को अपनाओगे, सारी मखलूक आपसे मोहब्बत करेगी।